کے ظہور کے لیے دعا کریں جن کے ظہور کے لیے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، انبیاء بھی دعا کر رہے ہیں کہ وہ وارث پیغمبر آ جائے اور دنیا سے سارے ظلموں کا خاتمہ کر دے۔ سب مل کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اللہم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات محمد اللہم صلی علی محمد والسامعین، کامیابی کے اسباب قرآن کی نظر میں، احادیث کی نظر میں، فلسفہ عرفان اور ماڈرن سائیکالوجی کی نظر میں جس پہ گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، کون سے اسباب ہیں
کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ ہر دن ایک کامیابی کا اصول آپ سیکھ رہے ہیں۔ پہلے دن بتایا کہ پاک محبت انسان کی کامیابی کی شرط ہے۔ پاک محبت انسان کو کئی مصیبتوں سے بچائے گی اور اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دے گی۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ٹائم مینجمنٹ کامیابی کی شرط ہے کہ انسان ٹائم کو اہمیت دے۔ یہ ٹائم سرمایہ ہے، یہ دولت ہے۔ ٹائم از منی، فارسی میں کہتے ہیں وقت طلا ہے، یعنی ٹائم سونا ہے۔ حقیقت یہی ہے، یہ جو ٹائم ہے گزر گیا، ہم اسے واپس نہیں لا سکتے۔ جس انسان نے ٹائم کی قدر نہیں کی وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ ٹائم کو ویلیو دیں، اور پوری ایک مجلس اس پر آپ نے سنی۔ اور آج ایک اور اہم چیز ہم سیکھیں گے کامیابی کے لیے، خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انگریزی میں ماڈرن سائیکالوجی میں اسے کہتے ہیں آپٹومسٹک۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں جو ریسرچ آج کی ماڈرن سائیکالوجی نے کئی دنیا کی یونیورسٹیوں میں کی ہے کہ کیوں بعض لوگ کامیاب ہیں اور کیوں بعض لوگ ناکام ہیں۔ سائیکالوجی نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ کچھ لوگ آپٹومسٹک ہیں، یعنی مثبت سوچ رکھنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے، پازیٹیو سوچ رکھنے والے، اور کچھ لوگ پیسمسٹک ہیں، منفی سوچ رکھنے والے، نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہیں۔ اور یہ نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہمیشہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں بیچارے، یہ پریشانی میں ہوتے ہیں، اور اکثر نیگیٹو تھنکنگ والوں کے گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں بھی جہاں ہوتی ہیں، ڈیورسز بھی، وہ بھی نیگیٹو تھنکنگ کرنے والے ہیں، پریشان بھی یہی بیچارے رہتے ہیں۔ اور آپٹومسٹک جو ہے یہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، جہاں بھی جائیں کامیاب رہتے ہیں۔ اب دو گروپ ہو گئے انسانوں کے، ایک اچھی سوچ رکھنے والے اور ایک بری سوچ رکھنے والے۔ اسے اسلام نے بھی بہت اہمیت دی ہے۔ اسلام میں بحث ہے، ایک لوگ ہیں سوء ظن کرنے والے۔ سوء ظن قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، یعنی نیگیٹو سوچ حرام ہے۔ یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ ہے نیگیٹو سوچ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ جتنے لوگ اہل بیت کے دشمن آپ پائیں گے، انبیاء کے دشمن پائیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نیگیٹو سوچ والے تھے۔ جو مولا علی سے بغض رکھنے والے تاریخ میں آپ کو ملیں گے، یہ سب پیسمسٹک لوگ تھے، نیگیٹو سوچ رکھنے والے تھے۔ ان کے ہاں مثبت سوچ نہیں تھی، وہ مولا علی کو دشمن سمجھ رہے تھے۔ کیوں دشمن سمجھ رہے تھے؟ اس لیے دشمن سمجھ رہے تھے کہ علی علیہ السلام نے ہمارے کافر دادا کو مارا تھا۔ دادا کافر تھا، تبھی تو مولا نے تلوار چلائی تھی۔ یہ مسلمان تو ہو گئے مگر نیگیٹو سوچ، غلط سوچ ابھی تک ان کی ختم نہیں ہوئی۔ مولا علی سے بغض رکھتے تھے کہ علی میرے دادا کا قاتل ہے۔ بھئی تمہارا دادا کون تھا؟ دشمن خدا تھا۔ تو جو دشمن خدا کا قاتل ہے وہ تو خدا کا ولی ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اسی لیے مولا علی سے بغض رکھتے تھے یہ نیگیٹو سوچ رکھنے والے انبیاء کے دشمن، اور دنیا میں بھی ہمیشہ یہ ناکام رہتے ہیں، نامراد رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، واقعاً کامیابی کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ تھنک کرنا سوچیں، سیکھیں کس طرح سے انسان سوچے۔ ایک سوچ جو ہے
آپ کو انرجی دیتی ہے، ایک سوچ جو پازیٹو ہے آپ کو توانائی دیتی ہے، ایک سوچ جو ہے آپ کو خوشی دیتی ہے، اور ایک گندی سوچ آپ کی توانائی کو چھین لیتی ہے، آپ کی انرجی کو چھین لیتی ہے، اور گندی سوچ آپ کو غمگین بنا لیتی ہے، گندی سوچ آپ کو مایوس کر دیتی ہے۔ جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں یہ سب نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جیسے آپ کا بچہ 4-5 سال میں بات کرنا سیکھ جاتا ہے، خود بخود سیکھ جاتا ہے، نہ بات کرے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بات کرنا تو انسان 4-5-3 سال میں سیکھ جاتا ہے، مگر انسان کیسے سوچے، سوچ کو کیسے پازیٹو بنائے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل ہنر ہے، یہ اسکل ہے کہ ہم کیسے سوچیں۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے باقاعدہ ایک علم کی ضرورت ہے، اسی علم کا نام معرفت النفس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے گاڑی بلاک کر رہی ہے، UXM 769، پلیز یہ ہٹا دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کس طرح سے ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، کس طرح سے ہم سوچیں کہ ہمارے اندر طاقت آ جائے، انرجی آ جائے، کس طرح سے ہم سوچیں کہ کبھی ہم پریشان نہ ہوں۔ دیکھیے پریشانی کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے، اور یہ ماں باپ کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، اساتذہ کا بھی کام ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دیں، اور اس پر کئی لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں۔ واقعاً آپ کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ صحیح سوچنا سیکھ لیں آپ انشاءاللہ خطرناک بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ بیماریوں کا تعلق بھی غلط سوچ سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس پر بہت سارا کام ہوا ہے، اسے کہتے ہیں انر اسپیچ ٹریننگ۔ یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ انر اسپیچ ہے، آپ خود سے کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کا دماغ آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں انر اسپیچ ٹریننگ، اور اس ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور اہل بیت نے بہترین ہمیں ٹریننگ دی ہے۔ کیا فرمایا پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صلوات پڑھیں فرمایا کبھی بھی مومن کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کبھی بھی مومن کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی کرو گے تو کیا ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا، کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا خود نقصان ہوگا۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھو مومن کے بارے میں، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو دشمن سمجھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کے اندر جو ہے نقصان ہوگا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر ہر ایک کو دوست سمجھیں گے، خوش گمان رہیں گے، کسے کہتے ہیں دل پاک رکھا جائے، انسان دل پاک رکھے، ہر ایک سے پاک رکھے، چلیے وہ دشمنی بھی کرے مگر آپ کو نقصان نہیں ہوگا اگر آپ بدگمانی نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا آگے آ جائیں، باہر لوگ کچھ کھڑے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تھوڑا سا آگے آ جائیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے بہت پیاری حدیث ہے، اس پر اگر عمل کریں، یہ جتنے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فتنے بھی ہوتے ہیں، یہ بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انجمنوں میں یا گھر میں یا خاندان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، یہ سب بدگمانی ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس، شیطان تمہیں وسوسہ کرتا ہے۔ مثلا ماں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے تو یہ جو زوجہ محترمہ ہے اس کے کان میں شیطان آ کے کہتا ہے کہ یہ ماں تیرے خلاف اس کو بھڑکا رہی ہے، یا بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے تو ماں کے کان میں جا کے شیطان کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے بیٹے کو تمہارے خلاف کچھ کہہ رہی ہے، یہ بدگمانی ہے۔ عزیزو، اسی سے فتنے ہوتے ہیں، اسی سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب اسلام نے کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا حرام ہے، بدگمانی حرام ہے۔ دیکھیں ایک آپ تہمت کسی پہ لگائیں کہ بھئی ایک تہمت ہے، ٹھیک ہے، ایک تہمت ہے جو آپ زبان سے لگاتے ہیں، بدگمانی بھی تہمت ہے جو زبان سے نہیں ذہن سے خیال سے لگاتے ہیں۔ ضرورت پڑے محمد بس اتنا فرق ہے۔
تہمت میں آپ کہتے ہیں کسی کے بھائی یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ بد کردار، یہ تہمت لگاتے ہیں، جھوٹی تہمت لگاتے ہیں. لیکن بدگمانی میں کیا؟ مثلا شراب خانے سے کوئی باہر نکلا، آپ نے کہا یہ شراب پی کے نکلا. آپ نے دیکھا؟ آپ نے تو نہیں دیکھا، تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ شراب پی؟ یا حالانکہ شراب خانے سے نکلا، پھر بھی اسلام کہتے ہیں اس پہ بدگمانی مت کرو. ممکن ہے شراب خانہ والا جو آدمی ہے اس کی ماں مر گئی ہو اور یہ اس کا محلے دار ہو، تو خبر دینا تو اس پہ شرعی وظیفہ ہے، اس کا محلے دار ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. تو وہ تو ایک ثواب کمانے گیا تھا. ہاں جی. یا اس کا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شرابی ہے، اس کا محلے دار ہے، اسے بتانے گیا. یعنی اسلام کہتا ہے جب بھی کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی چیز دیکھو کہ تمہارے خلاف ہو رہا ہے تو کیا کرو؟ 70 اچھے گمان ذہن میں لاؤ. 70 اچھے گمان. عزیزان گرامی، یہ بہترین طریقہ، اسلامی طریقہ ہے کیسے اپنی تھنکنگ کو پاک کریں. 70 اچھے گمان ذہن میں لائیں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ شاید یہ اس کی ماں بیمار ہے، شاید اس کا بیٹا ایکسیڈنٹ ہے، شاید یہ قرضہ دینے کا، شاید کسی کو ہدایت دینے کا. 70 اچھے گمان ذہن میں لائیں. اور پھر بھی اگر آپ کا ذہن نہ مانے تو آپ کہیں کہ اے میرے نفس تو کتنا منحوس ہے، میں تجھے 70 باتیں بتا رہا ہوں تو ایک ہی پہ اڑا ہوا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اب کیوں ایسا اسلام نے کہا کسی کے خلاف بدگمانی نہ کرو؟ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ کیسے. آج یہ ماڈرن سائیکالوجی نے بالکل ثابت کر دیا ہے. دیکھیں جب بھی آپ کسی کے خلاف بدگمانی کرتے ہیں، کسی کو دشمن سمجھتے ہیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، آپ کا خود ذہن خراب ہوتا ہے. جب بھی آپ نے کسی کو دشمن سمجھا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے برین سے ایک زہر نکلنا شروع ہوتا ہے جسے اسٹریس ہارمونز کہتے ہیں. کل آپ نے لو ہارمونز کا سنا کہ لو ہارمونز نکلیں گے، آکسیٹوسن، تو آپ کے ذہن میں طاقت آئے گی، حافظہ بڑھے گا، آپ ہوشیار بنیں گے، خوش رہیں گے، ہیلدی رہیں گے. اور یہ زہر ہے، یہ زہر ہے. اسٹریس ہارمونز کی بہت ساری قسمیں ہیں. جب بھی آپ کسی کے خلاف سوچیں گے، کسی کو دشمن سمجھیں گے، یہ آج سائنس سے ثابت ہے. یعنی پہلے لوگ حدیثوں کو نہیں سمجھتے تھے، آج سائنس سے بالکل صاف ایکسپلین ہو گئے. کسی کو بھی آپ نے دشمن سمجھا، یہ میرا دشمن ہے، اس کے خلاف سوچا تو آپ کے ذہن سے اسٹریس ہارمون، ایک زہر ہوتا ہے، وہ نکلنا شروع کرتا ہے. جب وہ نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، دماغ سے یہ پورے بدن میں. آپ کے جگر کو نقصان دے گا، آپ کے دل کو نقصان دے گا، آپ کی کڈنی کو نقصان دے گا، آپ کے نروس سسٹم کو نقصان دے گا، اور آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو نقصان دے گا. جتنے بھی سسٹم ہیں آپ کے خراب ہو جائیں گے. حتیٰ کہ اسٹریس ہارمونز کا پہلا حملہ جو ہے وہ آپ کے امیونٹی سسٹم پر ہوتا ہے. امیونٹی سسٹم اگر خراب ہو جائے تو انسان اکثر بیمار رہتا ہے. آپ کے ٹی سیل جو ہے بدن میں ختم ہو جائیں گے اور کم ہو جائیں گے. اب آپ نے دیکھا ہم نے اگر کسی کے خلاف سوچا، اس کا کچھ نہیں بگڑا، جو بگڑا وہ ہمارے بدن کا بگڑا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب کیا ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہے، ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں. ہم نے اللہ کو وکیل نہیں بنایا ہے، توکل نہیں ہے خدا پر. خدا ہمارا محافظ ہے، اگر دشمن بھی ہے تو خدا حفاظت کرے گا. مگر آپ کسی کے خلاف دل میں کوئی گندا خیال ذہن میں نہ لائیں. خدا محافظ ہے، آپ اپنی حفاظت کریں، مگر کسی کے خلاف مت سوچیں. کسی کے خلاف سوچنے سے آپ کا خود نقصان ہوگا. عزیزان گرامی، اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں کہ سوء ظن بہت بڑا گناہ. آیتیں قرآن کی، سوء ظن، بدگمانی سے آپ کا سکون خراب ہوگا، آپ کی صحت خراب ہوگی. بلکہ ایک نیا سبجیکٹ بھی وجود آیا ہے، اس کا عجیب ماشاءاللہ اس کی ریسرچ ہے. اسے کہتے ہیں سائیکو نیورو. سائیکو یعنی سائیکولوجی، نیورو یعنی نروس سسٹم. جسے نروس سسٹم ہے، یہاں چوٹی لگتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. نروس سسٹم نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ ہمیں کوئی کاٹ رہا ہے. سائیکو نیورو امیونولوجی، امیونولوجی یعنی قوت مدافعت. یہ علم کیوں وجود میں آیا؟ انہوں نے کئی لوگوں پر، کئی 100,000 لوگوں پہ تجربہ کیا کہ جو لوگ اچھا خیال رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، وہ صحت مند رہتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے. اور جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور بیمار ہوتے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. یا انہیں سر میں درد ہوگا یا کمر میں درد ہوگا، اکثر کمر میں درد. یہ نہیں کہ سارے کمر درد والے نیگیٹو لوگ سمجھیں. صلوات پڑھی محمد.
اور بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن یہ سائن ہے نیگیٹو تھنکنگ والے کو یہ بیماریاں لگتی ہیں، جوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، کیونکہ امیونٹی سسٹم خراب ہوتا ہے، وہ ہارمون سیلز نکلتے رہتے ہیں. اور جو پازیٹیو ہے وہ بالکل صحت مند ہے، وہ بیمار نہیں ہے، بہت خوش رہتا ہے، خرم رہتا ہے، انرجی میں طاقت ہے، لہذا کامیاب ہوتا ہے. یہ ڈپریشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، یعنی خود کا خود دشمن ہے، خود کو خود مارتا ہے، اس کو دشمن کی ضرورت نہیں. تو باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی آخر کیوں میڈیکلی ظاہر تو آ گیا، لیکن میڈیکلی کیا ریزن ہے کہ جو نیگیٹو ہے، گندی سوچنے والا وہ بیمار ہے، جو اچھی سوچنے والا اس کی عمر بھی زیادہ ہے، 70 سال 80 سال 100 سال تک چلا جاتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے. نیگیٹو والا جلدی مرتا ہے، بیمار 20 سال، یہاں تک 20 سال پہلے مر جاتے ہیں جو گندی سوچ رکھنے والا. یعنی واقعی خودکشی ہے، بری سوچ خودکشی ہے، زہر ہے، سلو پوائزن ہے. یہ ثابت کیا گیا کہ 20 سال وہ پہلے مر جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے بلڈ کو دیکھا گیا، بلڈ ٹیسٹ ہوا کہ کیوں آخر یہ نیگیٹو لوگ جو بیمار ہوتے ہیں. تو دیکھا گیا جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کو ایک خدا کا عذاب ملتا ہے، جو اچھی سوچ والے ہیں انہیں اللہ کی ایک رحمت ملتی ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. تحقیقات سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. اسلام نے جو کہا ہے نا حرام ہے تو اس کا نقصان ہے، کہا ہے حلال ہے تو یقین اس کا فائدہ ہے، مستحب ہے اس کا فائدہ ہے. آج میڈیکل سے یہ سب چیزیں ثابت ہو رہی. جو گندی سوچ رکھتا ہے اس کا کیا عذاب خدا کا اس پہ آتا ہے کہ بدن میں ٹی سیل اس کے کم ہو جاتے ہیں، اور جو اچھی سوچ رکھتا ہے اس کے بدن میں ٹی سیل زیادہ ہو جاتے ہیں. اب یہ ٹی سیل کیا بلا ہے؟ جو گندی سوچ رکھے گا جب بھی اس کا بلڈ نکالا گیا تو اس کے بدن میں ٹی سیلز کم ہے. جو ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے، دیکھا اس کے باڈی میں ٹی سیلز ہمیشہ زیادہ ہیں. ٹی سیلز کیا ہے عزیزان گرامی؟ اگر آپ کے بدن میں ٹی سیلز زیادہ ہیں تو آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جب ٹی سیلز کم ہو جاتے ہیں اسی کے بعد یہ انسان کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے، امیونٹی سسٹم ختم ہو جاتا ہے جب ٹی سے ضعیف ہو جاتا ہے. لہذا آپ نے دیکھا اسلام نے جو کہا ہے، قرآن نے جو کہا، آج ماڈرن سائنس نے اسے ثابت کر دیا. چلیے دوسروں کے بارے میں بعض لوگ بدگمان ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ بیچارے خود اپنے صلاحیتوں کے بارے میں بھی نیگیٹو ہے، لہذا دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. نیگیٹو ہے، ان کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں مگر وہ اپنے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں. کہتے نہیں مثلا مولانا ہمارا اتنا ذہن نہیں ہے، ہم اتنے ہوشیار نہیں، ہماری اتنی عقل نہیں ہے، ہم اتنے کامیاب نہیں. یہ خود اپنے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہوتا ہے. یہ غلط خیال کیوں ہوتا ہے؟ کبھی والدین کی غلطی کی وجہ سے. والدین مثلا کبھی بچے کو کہتے ہیں تو بے وقوف ہے، 10 مرتبہ کہا بے وقوف ہے دن میں، اور ماں باپ کی عادت ہے، بس بچہ ہے ابھی ظاہر ہے تو اس کے پاس علم اتنا تو نہیں جتنا باپ کے پاس ہے. اس نے غلطی کی، بے وقوف ہے، بے وقوف بے وقوف سن کے اس کے سب کانشس میں چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں واقعی بے وقوف ہوں. صلوات پڑھی محمد. اور وہ بیچارہ سمجھتا میں بے وقوف ہوں، لہذا دنیا میں کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود کو خود اس نے لاک کر دیا، اپنے برین کو لاک کر دیا، تالا لگا دیا کہ میں بے وقوف ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. اب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، مثلا ڈاکٹر ہیں، ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر لوگ ہیں شکاگو وغیرہ ہم گئے تو وہاں دیکھے ڈاکٹر ہیں، فارسی ڈاکٹر ہیں، مگر انہوں نے بھی اپنی فیکلٹی کو لاک لگا دیا. کہتے ہیں مولانا جی یہ کمپیوٹر وغیرہ کی ٹیکنالوجی ہمیں نہیں آتی، کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان بیک ورڈ تھا، ہم کمپیوٹر وغیرہ نہیں جانتے. اب ڈاکٹر ہیں، فارسی ہیں، وہ کمپیوٹر سیکھنا تو آج بچوں کا خیال ہے، مگر انہوں نے لاک لگا لیا کہ یہ مشکلیں ہمارے سے، لہذا ہم نہیں سیکھ سکیں گے. صلوات پڑھیں محمد. کوئی انسان بھی اپنی صلاحیتوں کو خود لاک لگا دیتا ہے، منفی سوچ اپنے اندر. بندے خدا، میں نے عرض کیا اللہ پاک نے ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں، فرق زیادہ نہیں ہے کہ یہ بندہ ذہین ہے یا کم ذہین ہے، 18-20 کا فرق ہے ذہن میں، یہی ہے 18-20. وہ اگر محنت آپ کر لیں تو آپ 20 تک پہنچ جائیں گے. یعنی خود ہمیں خود ایک تجربہ ہے، میٹرک میں پڑھتے تھے، ایک لڑکا تھا
وہ اتنا ضعیف تھا کہ جب وہ درس پڑھتا تھا نا انگریزی کا ایک پیج تو اتنی غلطیاں کرتا تھا کہ وہ ڈنڈے بھی زیادہ کھاتا تھا اور سب ہنستے بھی تھے اس کو. ایک پیج میں جو ہے نا اس کو 20 مسٹیک ہوتی تھی, پڑھ نہیں سکتا تھا بیچارہ, اتنا ضعیف ہے. ایک مرتبہ اس کے اندر انقلاب آیا, اس نے کہا کہ نہیں میں ضعیف نہیں ہوں, اور اس نے محنت کی اور سب سے اچھے نمبر لے کر وہ میڈیکل میں سلیکٹ ہو گیا, جس میں پورا جو ہے نا کلاس ہنستا تھا کہ یہ بالکل ڈل ہے, یہ بالکل بیکار ہے. یعنی یہ انسان خود عقیدہ بنا لیتا ہے, غلط عقیدے کی وجہ سے انسان کی زندگی ساری برباد ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے سب کو صلاحیتیں دی ہیں, زیادہ فرق نہیں ہے. ہم نے یہ بھی تجربہ کیا, بس ہمارے پاس کوئی شاگرد تھے, ان کا حافظہ ضعیف تھا, بہت ضعیف تھا. ہم نے کہا آپ قرآن یاد کریں. دیکھیں کیونکہ کوئی فیکلٹی بھی آپ یوز کریں گے نا تو پاورفل ہو جائے گی. جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو بازو مضبوط ہوتے ہیں, نہیں کریں گے تو مسلس نہیں بنیں گے. بالکل اسی طرح سے ہر فیکلٹی اس طرح سے ہے. کریٹیوٹی فیکلٹی آپ نے بنانی ہے, خلاقیت بنانی ہے, نئی چیزیں بنانی ہے تو اس پہ کام کریں. حافظہ بڑھانا ہے تو اس پہ کام کریں. یقین جانیے کہ ان بچوں میں سے جو سب سے ڈل بچہ تھا اس نے 5 پارے یاد کر لیے, جو سب سے زیادہ جن کا حافظہ تھا نا, سب سے زیادہ طاقتور حافظہ ان کے برابر پہنچ گئے. یہ سب انسان کی محنت پر ہے. ہم خود اپنی صلاحیتوں کو لاگ لگا لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہم خود اپنے بارے میں بدگمان ہیں. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, لہذا آپ نے سوچا کہ یہ اہم موضوع ہے. آپٹومسٹک یعنی خوشگمان رہے, پوری زندگی آپ کی بدل جائے گی, آپ کو انرجی ملے گی, آپ کو خوشیاں ملیں گی. کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں جو آپ نہیں کر سکتے. اب ہر کام دنیا کا کر سکتے ہیں. اگر کسی نے بھی وہ دنیا میں کام کیا ہے تو یقیناً آپ مولا علی کے ماننے والے, اہل بیت کے ماننے والے, مولا حسین کے ماننے والے, آپ امام زمانہ کے ماننے والے. ہاں آدمی سے بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایمان بھی ہے, امام زمانہ کی مدد بھی ہے, آپ اس سے اچھا کر سکیں گے. کبھی بھی خود کو کم نہ سمجھیں, اللہ نے ساری صلاحیتیں انسان کو دی ہیں. دیکھیں کسی قوم کو غلام بنانے کا یہی طریقہ تھا. مثلا جب یہ کالونیزم کا تھا کہ یورپ کے لوگ جاتے تھے افریقہ اور یہ پاکستان انڈیا کو غلام بناتے تھے, تو یہی طریقہ تھا کہ ان کے ذہن میں احساس کمتری ڈال دو کہ تم کالے لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہو, تم ایشین لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کسی قوم کو غلام بنانا ہے, اس کا عقیدہ بگاڑ دو کہ تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ٹیکنیکل کام میں کام. اور واقعاً جب مسلسل کسی قوم کو تباہ کرنا ہے, کسی بچے کو تباہ کرنا ہے, تو یہی اسے کہتے جاؤ تم نہیں کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہو, تو بچہ بھی کہے گا کہ ہاں میں نہیں کر سکتا ہوں. حالانکہ اللہ پاک نے وہ تمام صلاحیتیں ہر انسان کو عطا کی ہیں. فرق جو 18-20 کا ہے وہ بھی محنت سے 18 والا 20 تک پہنچ سکتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل عزیزان گرامی, سوچ آپٹومسٹک ہونی چاہیے. آپ کی خوشیوں کا تعلق سوچ سے ہے, کامیابی کا تعلق سوچ سے ہے. اگر آپ نے سوچ کو پاک نہیں کیا اور سوچ پہ کنٹرول نہیں کیا تو یقیناً آپ صحیح معنوں میں کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکتے, صحیح معنوں میں خوش بھی نہیں رہ سکتے. خوشیوں کا تعلق سوچ سے ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. اگر سوچ پاک ہو جائے, دن میں 1000 مرتبہ آپ 1000 خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے. آپ دیکھیے کیوں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ کربلا کی زیارت پہ جائیں, حج کی زیارت پہ جائیں, کربلا جائیں, نجف جائیں, مشہد جائیں. یہ کائے کے لیے ہے؟ 1 مرتبہ آپ خود ہو کر آئیں گے نا. اب یہ چیز محفوظ ہے, آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. اب جن بیچاروں نے نہیں دیکھا وہ صرف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو ذری کو چوم کر آئے ہیں وہی لذت, وہی معنوی لذت آپ آنکھیں بند کر کے زیارت پڑھنا شروع کریں اور تصور کریں کہ میں مولا حسین کے روزے میں, وہی لذت آپ کو دوبارہ ملے گی. کوئی بھی اچھا زندگی کا واقعہ, آپ بہت خوش تھے, آپ ریکلیکٹ کر کے خوشی حاصل کر سکتے ہیں. جب بھی آپ تصور کریں گے خوش واقعے سے آپ کو خوشی ملے گی. لیکن کسی نے آپ کو مارا ہے, پیٹا ہے, بے عزتی کی ہے, وہ واقعہ آپ کو کوئی یاد دلائے گا تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اصل آپ
کی خوشی ہے. خوشی آج کا تعلق سوچ سے ہے. یعنی سوچ پہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ نے خوشیوں پہ کنٹرول کر لیا, سوچ پہ کنٹرول کر لیا, اپنی کامیابیوں پہ کنٹرول کر لیا. لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کو اپنی سوچ پہ کنٹرول ہو. سوچ پہ کنٹرول کرنا بے انتہا ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیونکہ ہم دوسری مجلس میں سناتے ہیں کہ وہ اسباب جس سے ناکامی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے موبائل فون دے دیں تو لائیو اسٹریم سے وہ لائیو مجلس آپ سن سکتے ہیں, ساری مجلسیں سن سکتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں مجلس کا ربط ہے. یہاں بتا رہے ہیں کامیابی کے اسباب, وہاں بتا رہے ہیں ناکامی کے اسباب. 10 ناکامی کے اسباب, 10 کامیابی کے اسباب. اگر آپ نے سن لیے, سمجھ لیا, عمل کر لیا, آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئے گی. آپ کئی پریشانیوں کو آرام سے حل کر سکتے ہیں, کئی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. ان دونوں مجلسوں کا ربط ہے. لیکن اگر اپنے فون نمبر دے دیں گے تو آپ کو ٹیکسٹ میسج کر دیا جائے گا, لائیو مجلس سے وہ سن سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ناکامی کے اسباب میں سے جو ہم یہاں بھی میں نے اشارہ کیا تھا, سبب ہے نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. قرآن نے کہا نفس جو ہے نا یہ تمہارا دشمن ہے, وہ تمہیں ناکام ہونا چاہتا ہے, بنانا چاہتا ہے. ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, نفس آ کے کہتا ہے سو جا سو جا, چلو فٹ بال کھیلو, کرکٹ کھیلو, ڈرامے دیکھو. اسے کامیابی سے روکتا ہے. نفس دشمن ہے ہمارا. کوئی انسان عبادت کرنا چاہتا ہے, نفس روکتا ہے. کوئی انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے, صدقہ کرنا دینا چاہتا ہے, خیرات, نفس روکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا کام ہی ہے, نفس کا کام ہی تمہیں روکنا ہے, کامیابی سے روکنا ہے, نیک کام سے روکنا ہے, تعلیم سے روکنا ہے, عبادت سے روکنا ہے, اچھے سارے کاموں سے روکنا ہے. یہ تمہارا دشمن ہے. عزیزان گرامی, اب یہ نفس آتا کہاں ہے؟ یہی سوچ سے اس کا تعلق ہے نا. سوچ یہ سوچ, یہی نفس سوچ کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. لیکن انسان اگر سوچ کو پاک کر لے تو یقیناً انسان اس بڑے دشمن کو شکست دے سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھیں. نفس امارہ کو شکست دے سکتے ہیں عزیزان گرامی اگر آپ اپنی سوچ کو پاک کر لیں. اب کیسے سوچ کو پاک کیا جائے؟ دیکھیے, اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور بغیر بریک کے چلا رہے ہیں تو بتائیے کتنا نقصان ہوگا. یقیناً بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر گاڑی بغیر بریک کے چلا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوگا. یقیناً ایک نہ دن ایکسیڈنٹ ہوگا, کسی کو ماریں گے یا خود کو نقصان دیں گے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ کو اپنی سوچ پہ کنٹرول نہیں ہے تو آپ زندگی کی گاڑی بغیر بریک کے چلا رہے ہیں. زندگی گاڑی تو چل رہی ہے, رکے گی نہیں, لیکن بریک کوئی نہیں ہے. کبھی اس سے لڑیں گے, کبھی اس سے لڑیں گے, کبھی اس کی بے احترامی, کیونکہ آپ کو سوچ پہ کنٹرول نہیں ہے. ضروری ہے کہ بریک آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جب آپ کہیں اسٹاپ تو اسٹاپ ہو جائے, جب بدلنا چاہیں گیئر تو بدل جائے, جب خیال بدلنا چاہیں. لوگ بیچارے نہیں بدل سکتے, انہیں پاور ہی نہیں ہے. کہیں کسی مجلس میں چلے گئے, کسی نے گالی دے دی, کسی نے توہین کر دی, پوری رات بیچارے نہیں سو سکتے, ہماری بے عزتی ہو گئی, سو ہی نہیں سکتے بیچارے. اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اور پریشانی ہوئی, ہارمونز, اسٹریس ہارمونز نکلتے ہیں, کیونکہ انہیں پاور نہیں ہے کہ سوچ کو بدلیں. عزیزو, یہی علم ہے, اور یقیناً یہ مجلس میں ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک سیمینار کی ضرورت ہے. دیکھیں آج خود میڈیکل سائنس نے اس کو اہمیت دی. میڈیٹیشن کے ذریعے سے آپ یہ پاور حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنی سوچ پر کیسے کنٹرول کر لیں. اور اسلام میں بہترین میڈیٹیشن ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی سوچ کو بدل بھی سکتے ہیں, روک بھی سکتے ہیں, کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ مجلس میں تو سن سکتے ہیں, مگر جب تک کہ آپ پریکٹس نہیں کریں یہ پاور آپ کو نہیں مل سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ خدا نے توفیق ایک سیمینار ضرور آپ کو سکھائیں گے. 100 قسم کی میڈیٹیشن ہے علم عرفان میں. عرفان میں 100 قسم کی میڈیٹیشن ہے, ان میں سے 5-10 بھی آپ سیکھ لیں تو آپ کو یہ پاور مل جائے گا. جہاں کہیں اسٹاپ تو اسٹاپ ہو جائے گا. جہاں گیئر بدلنا چاہیں کہ اب گندے خیال کے بجائے میں خوشی والے خیالوں میں چلنا چاہتا ہوں تو خوشی والے خیال میں چلے جائیں گے, خود بخود پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ خودکشی کیا ہوتی ہے؟ خودکشی والے ایک خیال میں پھنس جاتے ہیں. خودکش اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں
ایک خیال میں پھنس جاتے ہیں، وہ چینج نہیں کر سکتے اس خیال کو، اور وہ خیال انہیں خنجر کی طرح مار رہا ہوتا ہے، خیال خنجر کی طرح انہیں تکلیف دے رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، حالانکہ ادھر تو ہزاروں عذاب میں مبتلا ہوں گے، ہدایت کا دروازہ بند کر لیا، توبہ کا دروازہ خود کے لیے بند کر لیا، مگر اصل یہ ان کو پاور نہیں ہوتی ہے کہ وہ خیال چینج کر سکیں، اور خیال کا خنجر واقعا بالکل اسی خنجر کی طرح ہے جیسے کوئی خنجر آپ کو مارے نا، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، لہذا کہتے ہیں خود کو مار دے تو آزاد ہو جائیں گے، آزاد تو نہیں ہوتے، جہنم میں جاتے ہیں، اس سے بدتر جاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ وہی خیال کا ہے کہ خیال کو کنٹرول میں لینا، یہی عبادت کا مقصد ہے۔ قرآن نے کیوں کہا، حدیث نے کیوں کہا، پیارے پاک نبی نے کیوں کہا 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ کے کوئی دکھائے کہ خیال ادھر ادھر نہ جائے، اللہ کی پاس رہے، اللہ کے حضور میں رہے، رسول خدا کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں تم پہ جنت واجب ہے، جنت واجب ہے۔ ہم اس مولا علی کے ماننے والے ہیں کہ ایک جنگ میں مولا علی کے پاؤں میں تیر لگتا ہے، اصحاب نکالنا چاہتے ہیں، پیغمبر منع کرتے نہیں اب نہ نکالو کیونکہ ہڈی کو پار کر کے گیا ہے، تکلیف ہوگی، پھر کیا کرے، کہا نماز کا انتظار کرو، جب علی سجدے میں چلے جائیں تو تیر نکال دینا، نمازی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں، اور ایسا ہی نماز کا مقصد یہ سب یہی ہے، نماز کا مقصد یہ کہ آپ اپنے خیال پہ کنٹرول کر لیں، خیال پہ کنٹرول کر لیا تو خوشیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اب جتنی خوشیاں آپ چاہیں آپ کو ملیں گی، لیکن اگر آپ کے خیال پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، میڈیا کا کنٹرول ہے، کسی اور کا، شیطان کا کنٹرول ہے، نفس امارہ کا، تو آپ پریشان رہیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پوری پوری رات سو نہیں سکتے، لہٰذا نماز کو سمجھے، عبادت کو سمجھے، اور کیسے خیال آپ کے کنٹرول میں آئے گا، مولا علی نے فرمایا جب بھی نماز پڑھتے ہو نا، جو پڑھتے ہو دل میں ترجمہ کرتے چلے جاؤ، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کرو، اللہ سے بات کر، میرے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں تو رحمان الرحیم، الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کرتے چلے جاؤ، میرے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کو یاد کریں، دعا کریں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں انسانی شکل میں لے آئے، گناہوں کی وجہ سے بعض لوگ حیوانی شکلوں میں آئیں گے، یہاں مقام توبہ ہے، قیامت کے عذاب کو یاد کریں، اے خدا مجھے عذاب سے بچا، قیامت کی ذلت سے خدا مجھے بچا، مالک یوم الدین سے آگے بڑھ گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اللہ تیرا میں بندہ ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، کیا مدد، اہدنا الصراط المستقیم، یہ پتہ ہے کیا، اہدنا الصراط المستقیم یعنی اے خدا مجھے خیال پہ کنٹرول دے دے، صراط مستقیم پر تبھی رہیں گے نا جب خیال پہ کنٹرول آپ کا ہوگا، اگر خیال پہ کنٹرول شیطان کا ہے صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، شیطان کے آنے کے طریقے کیا ہیں، یا وہم سے آتا ہے، یا وسوسے سے آتا ہے، یا خیال سے آتا ہے، لیکن جہاں آپ نے ان سب پہ کنٹرول کر لیا، خیال پہ کنٹرول کر لیا، وہم پہ کنٹرول کر لیا، وسوسے پہ یعنی اپنی سوچ پہ کنٹرول کر لیا، تو شیطان کے آنے کے لیے تو آپ نے کھڑکی بھی نہیں چھوڑی، کہاں سے آئے گا وہ بدبخت، اہدنا الصراط المستقیم یعنی اے خدا مجھے یہ طاقت دے دے میں اپنے خیال کا مالک بن جاؤں، مجھے اپنے خیال کا مالک بنا دے، خیال پہ کنٹرول ہو، یہ نہیں کہ شیطان میرے خیال پہ کنٹرول کر لے، نفس کر لے، کوئی انسان کر لے، کوئی میڈیا کر لے، کوئی گندی فلم کر لے، اے خدا میں اس وقت آزاد ہوں جب میرا کنٹرول میرے خیال پر ہے، اگر کوئی اور خیال پہ کنٹرول کر رہا ہے تو میں تو غلام رہا، میں آزاد نہیں رہا، صلوات پڑھیں محمد و آلہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی وہی کہ اے خدا مجھے میرے خیال پہ کنٹرول دے دے، مجھے طاقت دے دے۔ عزیز و خیال پر کیسے کنٹرول ہوگا؟ ایک تو نماز ترجمے سے پڑھیں، اور جب بھی نماز پڑھیں تو یہ سمجھے خدا دیکھ رہا ہے، خدا سے میں بات کر رہا ہوں، اور نماز کے بعد بھی خیال کے مالک آپ ہوں، یہ نہیں کہ کوئی گندا فوٹو دیکھ کر شیطان آپ کے خیال پہ کنٹرول کر،
کوئی فلم دکھا کر شیطان آپ کے خیال کو نجس کر دے. خیال کہ آپ مالک ہوں تو آپ آزاد ہیں, آپ مومن ہیں, آپ متقی ہیں, آپ پاورفل ہیں, خوشیاں آپ کے قدموں میں, کامیابی آپ کے خیال کے مالک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ذکر تو کریں مگر خیال سے ذکر کیا کریں. خیال سے ذکر کرنے کی لذت اور زیادہ ہے. ایک زبان کا ذکر ہے, ایک دل کا ذکر ہے, ایک خیال کا ذکر ہے. جب انسان خیال سے ذکر کرتا ہے تو زیادہ لذت ملتی ہے, زیادہ مزہ ملتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا آپ کہہ رہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, ہاں اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے, ہاں یہ اللہ سے معافی مانگ رہے. اسی طرح خیال میں بھی کہیں, زبان نہ ہلے کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یا لا الہ الا اللہ خیال سے کہیں, یا اللہ یا رحمان خیال سے کہیں. خیال سے جو ذکر ہوتا ہے, کیونکہ جو خیال آپ کرتے ہیں, اگر آپ خوف کا خیال کرتے ہیں تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں, اگر خوشی کا خیال آتا ہے تو جسم میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے. تو اسی طرح سے جب خیال سے ذکر کریں گے پورے بدن میں اس ذکر کا نور پھیل جائے گا, پورا نورانی وجود ہو جائے گا آپ کا. خیال سے ذکر کرنا سیکھیں. اسی لیے آپ چلتے جا رہے ہیں, خیال سے اپنے رب سے باتیں کریں, امام زمانہ سے باتیں کریں. عزیزان گرامی خیال کو پاک کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یقین جانیے زندگی بدل جائے گی اگر خیال پہ آپ کو کنٹرول ہو جائے, اور یہ صرف ذکر خدا کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا من یشاء ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین. اے لوگوں فقط اور فقط ایک طریقہ ہے خیال پہ کنٹرول کرنے کا, صرف قرآن نے ایک طریقہ بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر خدا. ذکر خدا کرو, مشغول رہو. دیکھو الحمدللہ ہماری اس کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ہیں دائم الوضو ہیں, ہمیشہ وضو سے, مگر اس سے بلند منزل کیا ہے؟ ہمیشہ وضو رہنا بھی رزق زیادہ ہوتا ہے, ایمان زیادہ ہوتا ہے, آخرت میں اس کا فائدہ ہے, موت آسان ہوتی ہے. جب موت آئے گی آپ وضو سے ہیں تو مولا علی کے قدموں کو چوم بھی سکیں گے, ہاتھ بھی چوم سکیں گے. بغیر وضو کے ہیں مولا علی کو دیکھ سکیں گے مگر ہاتھ چوم نہیں سکیں گے. معصوم کو بغیر وضو کے نہیں ٹچ کر سکتے. ہاں لیکن وضو کا فائدہ بہت سارے لوگوں نے عادت بنا لی ہے, دائم الوضو, ہمیشہ وضو میں ہے. لیکن اب ضرورت کس بات کی ہے؟ اگر چاہتے خیال پہ کنٹرول کریں تو دائم الذکر بنے, یعنی ہمیشہ اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں. یا اللہ کہیں, یا رحمان کہیں, یا رب کہیں, صلوات پڑھیں, لا الہ الا اللہ کے ہزاروں ذکر ہیں. اور ذکر کے فوائد ہی ہیں, نقصان نہیں ہے. میں نے وہاں پر مجلس پڑھی تھی بکھر میں, اس کے بعد ملتان پاکستان میں آیا تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ بھائی جب بھی آپ سفر پہ جاتے ہیں نا کوئی نہ کوئی ذکر کیا کریں, جو آفت بلا آئے گی اس سے محفوظ رہیں گے. تو اس کے بعد میں ملتان اشرف پڑھنے آیا تو وہاں سے بکھر وہاں مومن آیا, کہا مولانا اس مجلس پہ میں نے عمل کیا تو میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا, ذکر کر رہا تھا, جس وین میں ہم آئے اس میں ٹکر ہو گئی اور کوئی بندہ نہیں تھا جو زخمی نہ ہو سوائے میرے, کیونکہ میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا. سب بات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو ایک فائدہ, لیکن ہزاروں فائدے ہیں دنیا آخرت میں, ہزاروں فائدے ہیں. ایک تو سب سے بڑی آزادی آپ کو ملے گی, آپ خوشیوں کے خود مالک ہیں, کامیابیوں کے خود مالک ہیں. ذکر خدا کے ذریعے سے آپ اپنے خیال کے خود مالک ہو جائیں گے. اور حقیقی آزادی یہی ہے جب آپ خیال پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں, کہیں رک تو رک جائے, کہیں بدل تو بدل جائے, اس وقت آپ آزاد ہیں. ورنہ ہم کبھی شیطان کے غلام ہیں, کبھی نفس امارہ کے غلام ہیں, کبھی میڈیا کے غلام ہیں. سب بات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی کل بھی میں نے عرض کیا تھا الحمدللہ آپ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں تاکہ یہ پروگرام یہ آپ کی آخرت کے لیے بھی ہے, دنیا کے لیے بھی ہے. اور انشاءاللہ جو ایک پروگرام بھی پہلے بتایا گیا تھا کہ اگر ہمارے کچھ مومنین, بہت بڑی کمیونٹی, اگر 128 مومنین ایک پروجیکٹ ہے اس پہ اگر ہمت کر لیں تو اس کا ہماری کمیونٹی کو بہت فائدہ ہوگا. ہم جو امام بارگاہ کا پلان خریدنے کا بڑی آسانی سے ہوگا. اگر 128 لوگ اس میں ہمیں چاہیے ایک زحمت کا, ایک پروگرام ہے جس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, سب کا فائدہ ہے. البتہ وکیل سے بھی ہم پوچھ رہے ہیں, دوسرے لوگوں سے بھی ہم کنسرن کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی رسک تو نہیں ہے کسی کا. انشاءاللہ کسی کا رسک نہیں ہوگا. ابھی تک جو دیکھا گیا ہے وہ پروگرام آپ کو بھی بتایا جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ کمیونٹی وائز جب ہم ایک پروگرام میں داخل ہوں گے تو آپ جتنے بھی بل دے رہے ہیں, ٹیلی فون کے, گیس کے, الیکٹریسٹی کے, موبائل کے, یہ 7 سے 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور جب ہم امام بارگاہ کے ذریعے سے وہ پروجیکٹ لیں گے تو امام بارگاہ کو بھی, اگر 128 لوگ ہمارے ساتھ 128 لوگ چاہیے
جو اس میں تقریباً ان کا انویسٹمنٹ صرف $500 ہوگا، وہ اگر ہمارے ساتھ شریک ہوئے تو پھر امام بارگاہ کو بھی 7% جو آپ کے بل ہیں ان میں سے 7% امام بارگاہ کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا. تو آسانی سے ہم 1 ملین کی جگہ بھی لے سکتے ہیں، اس میں 3000 5000 سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے اماؤنٹ آئے گا. لیکن اب اس پہ اسٹڈی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی بتایا تھا کہ آپ بھی اسٹڈی کریں. ایک ہمارے دوست ماہر بھی آئے ہیں، وہ بھی شاید آپ کو کچھ تفصیل بتائیں. لیکن 128 ہمیں آدمی چاہیے، تو یہ پروجیکٹ کمیونٹی وائز جو ہے نا آپ سب کا فائدہ ہوگا، اور آپ نے جیب سے نہیں دینا ہے، آپ کا بھی 7% فائدہ ہوگا اور 7% ادھر سے امام بارگاہ کو ملے گا. آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ کا 7% فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم کٹھے، یہ اجتماع کا فائدہ ہے، یہ یونٹی کا فائدہ ہے. اگر ہم 1000 آدمی کمپنی کے پاس جا کے یہ بات کریں تو آپ کو بھی 7% فائدہ اور امام بارگاہ کو بھی 7%. تو آرام سے ہم قسطیں دے سکتے ہیں اور ایک اچھی جگہ لے سکتے ہیں. جیسے بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، یہ پریشانی ہے. $40,000 ہم کرایوں پر دے چکے ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام میں سب لوگ آ جائیں اور اس کو سمجھیں. اگر اس میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس میں کوئی بھی رسک ہے تو یقیناً ہم اسٹارٹ نہیں کریں گے. ابھی کل سے ہی ہمارے پاس پروگرام آیا ہے، وکیلوں سے بھی ہم کنسرن کر رہے ہیں، آپ بھی اس پر ڈسکس کریں. لیکن اس میں 128 مومنین پہلے آگے بڑھیں گے تو یہ پروگرام چلے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بالکل اسی طرح جیسے آپ اجتماعی نماز پڑھتے تو 1 رکعت 1000 رکعت بن جاتی. اجتماع میں فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے. اگر ہم متحد رہیں یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا. اگر ہم الگ الگ رہیں ہم یقیناً ہمیں نقصان ہوگا. ہر جگہ مومن شہید ہو رہے ہیں. کل بھی عباس ٹاؤن میں وہاں پر ہمارے بھتیجے مجلس پڑھ رہے ہیں، اشرف پڑھ رہے ہیں، اس کے باہر بم پھٹا، 2 مومن شہید ہو گئے، کئی مومن بیچارے زخمی ہو گئے. لیکن ہر دن یہ سلسلہ جاری ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں مومنین جو شہید ہو رہے ہیں. لہذا کتنی ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. کتنے لوگ یتیم ہیں، کتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں. یہ سب کا شرعی فریضہ ہے. اس وقت جو واقعی اگر اختلاف کی بات کرتا ہے تو وہ انتہائی بندہ جاہل ہے، نادان ہے. ہر جگہ شیعوں کے لیے مسائل ہیں، ہر جگہ شیعہ بیچارے مظلوم ہیں. لہٰذا ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. تبھی ہم نے کہا اگر متحد ہم 1000 بندے متحد ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کو 10% تو ملینز کا فائدہ آپ کو ملے گا. اگر آپ لانگ رن میں جائیں 2-3 سال میں 10% آپ کے بل کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے تو امام بارگاہ بھی کھڑا ہو جائے گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. جو بھی کام کریں گے مل کر کریں گے یقیناً فائدہ ہوگا. الگ الگ کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، دعا کریں کہ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو کامیابی عطا کرے، دنیا میں آخرت میں کامیابی کرے. میرے اللہ جو مومنین کو شہید کر رہے ہیں یہ ظالم ہیں، مسلمان نہیں، یہ منافق ہیں. اے میرے اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، جلد ہمارے مولا کا ظہور کر دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کے سلام. اللہم
کو بدلنے والے، اے دلوں کو نورانی بنانے والے، اے خدا مولا حسین کے سب کے ان دنوں میں ہم سب کے دلوں کو نورانی بنا دے، سب مل کر یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا خدا جیے تو علی کی طرح دنیا سے جائیں تو حسین کی طرح۔ عزیزو جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں، یہ وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت، یہ لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں یہ دعا ضرور کیا کریں، میرے اللہ جہاں بھی مجھے موت آئے، موت کا کوئی پتہ نہیں کہاں آئے کب آئے کیسے آئے، او میرے اللہ جہاں بھی مجھے موت آئے، موت کے بعد یہ میرا چہرہ حسین کے قدموں پہ ہو، سبحان اللہ کتنی پیاری موت آئے، اور میری زبان پہ یہ جملہ جاری ہو، السلام علی الحسین حسین سے بھی کہیے مولا حسین، مولا میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا سر آپ کی گود میں ہوں، میں گناہگار ہوں، آپ میرے معصوم امام ہیں، آپ کی گود میں علی اکبر کا سر سجدہ ہے، آپ کی گود میں عباس علمدار کا سر سجدہ ہے، مگر میری موت کے بعد میرا چہرہ آپ کے قدموں پہ ہو، مولا ملک الموت سے اتنا کہہ دیجئے گا یہ میرا نوکر و عزادار ہے، یہ میرا غلام عاشق میری نجات کے لیے کافی ہے، اے خدا روز محشر ہم سب کو اصحاب حسین میں شامل کر۔ اگر سچے دل سے جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں یہ بھی جملہ کہیے گا، اے میرے اللہ کاش میں کربلا میں ہوتا، خدا کتنا کریم ہے، خدا کہتے کہ سچے دل سے رو کر کوئی یہ کہہ دے نا کہ میں کربلا میں ہوتا، مولا حسین پہ قربان ہوتا، اس مومن کا شمار قیامت کے دن اصحاب مولا حسین۔ اے عزیز دعا کریں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اصحاب حسین میں آپ کا شمار ہو۔ جب بھی علی اکبر کے مصائب سنے رو کے گئے مولا حسین، اگر میں کربلا میں ہوتا وہ برچھی جو علی اکبر کے سینے پہ لگی تھی مولا میں اپنے سینے پہ لیتا، علی تو اتنا ہی ثواب ملے گا، دیکھو کتنا خدا کرے گا۔ جب بھی علی اصغر کے مصائب سنے تو رو کے گئے مولا حسین، اگر میں کربلا میں ہوتا جو تیر
مولا حسین سے کہا کرو مولا اگر میں کربلا میں ہوتا اپنے بازوؤں کو عباس کے بازوؤں پہ فدا کر دیتا. وہ بچیاں چھوٹی بچیاں جب روئے سکینہ کے مصائب سن کے تو مولا حسین سے کہیں مولا اگر ہم کربلا میں ہوتی تیری سکینہ کو تماچے لگنے نہیں دیتے. میری ماں بہنوں سنو جب زینب کے مصائب سنو مولا حسین سے کہنا مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تیری زینب کو دادیان لگنے. عزیزوں وہی ثواب ملے الاعمال بالنیات. اگر نیت یہی ہو ثواب اتنا ملے. حبیب کا مصائب اس دن عرض کیا تھا جب مولا حسین کا سر اور شہداء کے اثر کوفے میں لے کر آئے. اللہ اکبر کیا قیامت کا منظر تھا. کوفی جھولیاں پتھروں سے بھر گیا. یہ کہہ کے پتھر مار رہے تھے یہ باغی کی بہن سے پتھر مجھے نہیں معلوم کتنے پتھر بی بی زینب کے سر پہ لگے کتنی شہزادیاں زخمی ہو گئی. جب سارے لوگ پتھر مار رہے تھے بچے وہی کرتے ہیں جو بڑوں کو دیکھ. ایک 5 برس کا بچہ تھا اس نے بھی پتھر اٹھایا اور مولا حسین کے سر کو مارنا چاہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. 5 برس کا بچہ پتھر اٹھایا مولا حسین کے سر کو مارنا چاہتا تھا. ایک دوسرے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی یوسف بیٹا پتھر نہ مارنا یہ میرے مولا حسین کا سر ہے. بچے کے ہاتھ سے پتھر گر گیا. بچہ سر کے قریب آیا. اے شہید راہ خدا تو کون ہے میرے نام سے کیسے واقف ہے. سر سے آواز آئی یوسف بیٹا نہیں پہچانا انا حبیب ابن مظاہر میں تیرا باپ حبیب ہوں. ادادارو دعا کریں کوئی 5 برس کا بچہ بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے. وہ بچہ زمین پہ گر گیا خاک سر میں ڈالنے لگا. ماں یتیم ہو گیا تو میرا بابا مارا گیا میرے بابا کا سر نیزے پہ سوار ہے. حبیب کی آواز ہے یوسف بیٹا رونا بعد میں پہلے جلدی اماں کو بلا کے لاؤ اور اماں سے کہنا کچھ چادریں کچھ برقعے لے کر آئے کیونکہ زینب و کلثوم کے سروں پہ چادریں چھن گئی ہیں. ادادار 5 برس کا بچہ روتا ہوا گر گیا کہنے لگا اماں جلدی کرو اماں بابا بازار میں تجھے بلا رہے. ماں کہنے لگی میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں مجھے چادر تو اٹھانے دو مجھے برقع تو اٹھانے دو. بچے نے رو کر کہا ماں صرف اپنا برقع نہ اٹھانا زینب کلثوم کے برقعے ظالموں نے چھین لیے. حبیب کی زوجہ چادریں لے آئی ساری بیویوں کے سروں پر چادریں آئی. ہاں بی بی زینب نے شکریہ ادا کیا فرمایا بابی جان میرے نزدیک میں تجھے حبیب کا پرسا دوں. یہ منظر ظالموں نے دیکھا. ابن سعد نے بڑا سخت حکم دیا. ایک گھوڑے سوار جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے حکم دیا نیزوں کے ذریعے سے سید دادیوں کی چادریں اٹھا
تیری تو میں کیسے بیان کروں، بڑی سخت روایت. ادھر سے گھوڑے پہ ظالم نیزے لے کے آگے بڑھے. یہ منظر سجاد دیکھ رہے ہیں، یہ منظر باقر دیکھ رہے ہیں. او میرے اللہ، میری پھپھیوں کی خیر ہو. وہ ظالموں نے اتنے زور سے نیزے مارے، ادھر سروں سے چادریں اتری، ادھر سے خون کے پھوارے نکلے. بیویوں کی فریاد بلند ہوئی، وہ عباس کہاں وہ ہمارے بندے کے محافظ عباس. آگے دیکھو زینب کلثوم پہ کیا گزرا. میری ماں بہنوں سنو، ہاں چادر کی سزا نیزہ تھا، مگر پھر بھی بی بی زینب جہاں جاتی تھی فرماتی تھی مسلمان